السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی آخری نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محسن صاحب، گزشتہ نشستوں میں ہم یہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اشارہ دے دیا کہ دین اب اپنی تکمیل کی طرف پہنچتا جا رہا ہے اور جو مشن وہ لے کر آئے تھے وہ پورا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حج ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے پھر اس میں ایک عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا جس میں ایک سربراہ قوم کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے آخری نصیحتیں اور بڑی اہم نصیحتیں ان کو کیں۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح حجۃ الوداع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ میں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اب تم لوگوں کے درمیان نہ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب آخری حیات مبارکہ کے جو آخری ایام ہیں وہ کس طرح گزرے، ان کے احوال سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے پچھلی بات کا خلاصہ پیش فرمایا ہے، اور اب ہم اس سیریز کی آخری نشست کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت کا وقت ہے، اور مسلمانوں کے دل پر وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جس کی وہ تاب نہیں لا سکتے ہیں، اور جو فقیہ صحابہ تھے وہ پہچان بھی گئے تھے اس کو، اور جو ابھی ہم عرض کریں گے کہ اس میں جو کبار صحابہ کرام ہیں ان کو وہ اشارہ معلوم ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے ذہن میں پہلے ہی ایک بات جو ہے وہ بٹھا لی تھی، تیاری کر لی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ 11 ہجری ہے اور سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ بھی اس کے کچھ چند دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر کا درد ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے۔ جب شدت اختیار کرتا ہے تو ایک بخار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جس دن بخار ہوتا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ کی باری تھی، کیونکہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، تو ہر رات ان کے پاس وہ جاتے، تو اور جس رات بخار ہوا ہے ام المومنین سیدہ میمونہ کے آپ تشریف فرما تھے، ان سے اور ازواج مطہرات کو آپ بلاتے ہیں، سب ازواج کو اکٹھا کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے لیے، اور ان سے رائے لینے کے لیے، اور اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کہ اگر تم چاہو تو میں یہ بیماری کے جو ایام ہیں یہ میں عائشہ کے گھر گزار لوں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تمہاری خواہش کے مطابق میں کر سکتا ہوں۔ سب نے بخوشی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں لایا جاتا ہے، وہاں پر بخار مزید شدت اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، اور کبار صحابہ بھی موجود ہیں، صغار بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ ایک بات عمومی طور پر کہتے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں بالکل اس کو عیاں کر کے نام لے کر مینشن کر کے ایک بات کہہ دوں۔ آپ نے ایک جو ہے وہ عمومی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہے یا رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنا چاہے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند فرمائی ہے، اسی کو چن لیا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا رفاقت ہے، کیا مزاج شناسی ہے، کیا وہ بات سے اشارہ سمجھ جانا ہے، اور یہاں سے ہمیں عربوں کا یہ مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کی کتنی باریک بینی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یعنی کیسا لطیف مزاج ہے ان کا لطیف مزاج ہوتا ہے، وہ بات میں کوئی تلمیح ہو، کوئی تعریض ہو، کوئی طنز ہو، کوئی اشارہ ہو، وہ اسی خوبی سے اس کو ادا کرنا جانتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور ہدایت فرمائی کہ مسجد نبوی کو آنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جن جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ ٹھیک ہے۔ اب غالباً آپ علیہ السلام کوئی اشارہ دینا چاہ رہے ہیں مزید ایک، کہ میرے بعد جو ایک نظام امور نظام سلطنت ہے اس کو بھی سنبھالا جائے۔ تو ظاہر ہے قبائل کو اکٹھا جمع کرنا ہے، ایک امام کے نیچے رہنا ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور اس کو اتنا واضح کر کے بھی نہیں بتایا کہ گویا وہ کوئی دینی حکم بن کہ جائے، دینی حکم یا کوئی ایسی بات نہ بن جائے کہ جو ہے وہ لوگ خود اپنے مشورے ہی سے اپنی پسند سے ہی کوئی بات کرنا چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ زید بن حارثہ جو جنگ موتا جب لڑی گئی تھی تو یہ سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، اور 3 سپہ سالار شہید ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو اس لشکر کا اب اللہ کے رسول تیاری فرما رہے ہیں آخری جنگ کی، یہ موتا کے اسی مقام پر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تاکہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ جو درپیش آ رہا ہے مسلمانوں کو اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ آخری جنگ ہے، آخری مہم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔ ابھی یہ جو لشکر ہے وہ گیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے ایسے تیاری نہیں کی ہے کہ ہم نے روانہ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، ابھی لشکر تیار ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے اور آپ پیہم مسلمانوں کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک اور آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ آپ اب مسجد نبوی کے انتظام اور سرام اور یعنی جماعت وغیرہ نماز پڑھانی ہے تو اس کے لیے نہیں حاضر ہو رہے، مرض کی شدت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے رائے دی کہ ابو بکر جو ہیں وہ بڑے رقیق القلب ہیں، ان کا دل درد سے بھر جائے گا جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول اس مصلی پر نہیں ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو میری رائے ہے کہ آپ عمر کو کہہ دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو نہیں مانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہی اس مصلی پر کھڑا ہونا ہے اور نماز پڑھانی ہے مسلمانوں کو۔ اس سے اب ایک اور اشارہ ملتا ہے، اور ہماری جو مین سٹریم ہے اہل سنت کی، انہوں نے اس حدیث سے اور بھی روایات سے یہ اشارہ پایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گویا آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے، یعنی حکم دینی حکم نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کے مشورے ہی سے ہوگا۔ امرہم شورا بینہم قرآن مجید میں درج ہے، تو اسی کے مطابق یہ ہوگا، لیکن آپ کی یہ ایک سجیشن ہے کہ ابو بکر صدیق کو بنایا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت پر آپ نے جب فائز فرما دیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بار بار اپنے حجرے میں یہ بار بار کہتے تھے، مرض کی شدت کے باوجود یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کرے، ان پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی پھر آپ اس توحید کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میں، اور وہ پچھلی امتیں جو کتاب دی گئیں جن کو، ان کے اندر شرک کس رستے سے داخل ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ قبروں سے آیا ہے۔
ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ وہ اپنے انبیاء کی محبت میں جو ہے وہ غلو کر کے یہاں تک پہنچ گئے وہ۔ اور اب یہ اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اب اپنی جانب ہے، کیونکہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی اب میں رخصت ہونے والا ہوں تو کہیں یہ میری قبر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کریں۔ یہ صحابہ کرام کو اب بار بار آپ تلقین فرما رہے ہیں، سیدہ عائشہ جو ہے وہ بیان فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز کی اب ادائیگی ہے، 12 ربیع الاول ہے، 11 ہجری ہے، اور آپ کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو آپ مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، تو اس کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام کے وہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں کہ جیسے قرآن مجید کے اوراق ہوتے ہیں ایسے آپ کا چہرہ انور ہمیں نظر آیا ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مصلی سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ ان کو اشارہ سے روکتے ہیں کہ تم نماز کو جاری رکھو۔ آپ پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب فتنوں کا دور قریب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے جو ہے وہ امڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو، خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، مسواک پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھتی ہیں تو آپ اس کو خود چبا کر نبی کریم علیہ السلام کو مسواک اور وضو کا پانی دیتی ہیں، اور آپ جب مسواک کر لیتے ہیں تو آپ اللہم الرفیق الاعلیٰ، آپ بلند آواز سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں اب اس رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت الفردوس اور وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے اور اس سے ملاقات کا میں اب شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، اور اسی دوران میں نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھا ہے، اور آپ کی روح جو ہے وہ جسم اقدس سے پرواز کر جاتی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر جو شخص ہے یہاں پر اس کو وہ فنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، سوائے اللہ ذو الجلال کے کہ اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ خبر مسلمانوں کو پہنچتی ہے، صحابہ کرام اس کی تاب نہیں لا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ نور ہدایت کا سورج جو 23 سالہ زندگی میں نبوت کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہے، اور اس نے کس قدر اللہ کی وحی کا اہتمام کیا ہے، لوگوں کو پہنچایا ہے اور دلوں کو نور سے بھر دیا ہے، اللہ کی ہدایت جو ہے وہ بدرجہ اتم پہنچ گئی ہے، اور ہر طرح کی جو تمام فرائض ہیں وہ ادا کر گیا ہے، اور وہ سورج اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی ہے، آپ فرط جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تلوار ہے، جس نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے، سیدنا عمر جو ہیں وہ صحابہ کرام میں یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے پاس جاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ کو اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو یہ آپ کا ایک ہی وقت ہے، یہ ہو چکا، آپ پر جو آنا تھا آ چکا ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب حضرت عمر کو وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں،
حدیث کی کتابوں میں درج ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، سب صحابہ کرام، حضرت عمر بھی سن رہے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو جان لے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا، وہ فوت ہو چکے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام پر لرزہ طاری تھا، اور انہوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو ان کو ہوش آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا گئے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ تم اپنا ایمان ختم کر جاؤ گے؟ جو پیٹ پھیرے گا ایمان سے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ آیت جب سنی صحابہ کرام نے، سیدنا عمر نے بھی سنی تو سکتہ طاری ہو گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آیت سن کر صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم پہلی دفعہ کسی نے ہمیں توجہ دلائی ہے اور سن رہے ہیں یہ آیت، ہمیں تو یہ بات یاد ہی نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سارا ماحول اور جو سلسلہ ہے وہ سنبھالا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جیسے کہ اشارہ فرما رہے تھے کہ جس نے سنبھالنا ہے وہ آپ دے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ سچویشن سنبھال لی ہے۔ اور ایسے وقت میں آپ دیکھیے کہ حوصلہ کس قدر بلند ہے کہ وہ خود بھی بذات شناس رسول ہیں، باریک بین ہیں، اپنے اندر کو بھی سنبھال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی سنبھال رہے ہیں۔ اس وقت یوں ہوا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ انصار کے لیڈر تھے، انصار ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، تو یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ بیعت لے سکوں صحابہ کرام کی، اور اگلے امور جو ہیں وہ انجام دیے جائیں، کیونکہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کا کوئی حکمران نہ ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ کی چاہے آپ کا جسم اقدس ہی پڑا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو حکم کس نے دینا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی، تو فوراً بات تقرری ضروری ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو جذباتی طور پر لوگ تقریر کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اور کیا بات ہے، وہ شریعت اسلامیہ کی اس روح سے واقف نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو ایک امام کے تحت جمع ہونا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔ شریعت کیا بلکہ یہ معاشرتی ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ بھیڑوں کا ریوڑ تو نہیں ہوگا، اس کو کوئی سربراہ چاہیے، کوئی سربراہ چاہیے جو ان کو اب اس وقت اس ہنگامی صورتحال میں حکم دے سکے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، تم نے اس حکم کو ماننا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اکٹھے ہیں، تو آپ چند اور مہاجرین کو ساتھ لیتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ سعد آپ بھی موجود تھے اور میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، جو مسلمانوں کا امام ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ سعد بن عبادہ نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے بیعت کے لیے، جو ہی انہوں نے یہ بات سنی کہ ابوبکر صدیق نے یاد دلائی کہ یاد کرو وہ واقعہ، وہ وقت کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، بعض اوقات ذہن سے ذہول ہو جاتا ہے، ذہن میں وہ بات نہیں رہتی، تو ہاتھ بیعت کے لیے بڑھایا ہوا تھا واپس کھینچ لیتے ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ کی کامل اطاعت میں کھڑے ہیں۔ اور یوں نہیں ہوا کہ آپ کی وفات کی خبر سن کر
وہ اس بات سے مڑ گئے ہوں، کوئی کمی آ گئی ہو، کسی بات میں کوئی اور پہلو اختیار کر لیا ہو، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام اب بھی کامل اطاعت میں کھڑے ہیں۔ وہ دین جو اللہ کے رسول ان کو دے کر گئے تھے ان کے دلوں میں ویسے ہی ثبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی جماعت تیار کر دی ہے کہ رسول اب ان میں موجود نہیں ہیں، تب بھی وہ کامل ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام ہاتھ کھینچ لیتے ہیں پیچھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ امام جو ہے، خلیفہ جو ہے، نائب جو ہے رسول اللہ کا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریشی کیونکہ اللہ کے رسول تھے اس لیے قریشی کہا ہے، بالکل، تو یہ کوئی اس طرح کی یعنی ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی اقربا کے ساتھ کوئی آپ بنانا چاہ رہے، ایسا اقربا پروری والا کوئی معاملہ ہے ایسا جیسے ہوا ہرگز نہیں ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، الناس تبع لقریش، جو عرب کے لوگ ہیں، عرب صرف مدینہ ہی تھوڑی ہے، سلطنت تو وہ روم تک چلی گئی ہے، یہاں پورا جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ اسلام کے تحت آ گیا ہے، تو اب صرف مدینہ نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف مدینے میں سلطنت ہوتی تو یقیناً انصار کے پاس ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکے سے لے کر پورے جزیرہ عرب پر اسلام کی حکومت ہے، اور پورا عرب قریش کو اپنا امام اور حاکم مانتا ہے، یہ کوئی اسلام کے آنے سے نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے گویا ایک زمینی حقیقت بیان کی ہے۔ زمینی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے سارے عرب کے لوگ قریش ہی کو اپنا حاکم اور امام مانتے تو تھے۔ اگر انصار بن جاتے تو پھر عرب مانتے ہی نہ سربراہی۔ عرب نے تو انکار کر دینا تھا کہ ہم انصار کو نہیں مانتے ہیں۔ اس حوالے سے اس حکمت کے تحت، اور یہ جہاں پہ دیکھیے کہ یہ جمہور کی رائے کو فوقیت دی جا رہی ہے کسی ایسے معاملے میں جس میں آپ نے ایک امام کا، خلیفہ کا، صدر کا، وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ نے اصول کیا ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے مشورہ کا حکم دیا، امرهم شورى بینہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کس خوبصورتی کے ساتھ اطلاق کر کے بتایا کہ کہیں اختلاف ہوتا ہے تو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ آٹومیٹک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مشورہ لیا جاتا تو قریش کے حق میں ہی آنا قریشی کے حق میں آنا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ اور صحابہ کرام قریشیوں میں سے موجود ہیں جو کبار ہیں اور لوگ ان کی اطاعت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو ان میں سے کوئی چن لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے کہ میں ابو بکر کے حق میں ہوں۔ کیوں ہی عمر نے یہ کیا ہے تو سارے مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، انصار صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ ہیں، کہ صحابہ کرام نے، کبار صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو چنا ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سب نے اتفاقی طور پر ان کی بیعت کر لی ہے، ان پر رضامند ہو گئے ہیں اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر وہ شخص ہیں کہ جن کے آنے سے گردن جھک جاتی ہے، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اپنے کردار میں، اپنے ظرف میں، اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں لوگ انہیں اپنا سربراہ مانتے ہیں، اور اشارتاً جو ہے وہ مصلی رسول پر آپ کا کھڑا ہونا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کے لیے آپ کی اقتداء میں پڑھنے کا کہا ہے، تو ہم اپنے دنیاوی معاملات بھی آپ کی اقتداء میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ بیعت کا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتفاقی طور پر مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اور اب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ کو دفن کہاں پہ کرنا ہے، آپ کی قبر انور کہاں پر ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی
کہ نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی جس جگہ وفات پا جائے وہیں اس کی قبر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ غسل اور آپ کو کفن جب دیا جاتا ہے تو اب کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے تو اب نماز جنازہ کا جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہے۔ مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ٹولیاں آتی ہیں اور وہ بغیر امام کے، امام نہیں کھڑا، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ اب صحابہ کرام کا بن جاتا ہے، وہ اسی طرح نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو جنازے کا معاملہ، یہ کوئی آپ کے ساتھ خاص معاملہ تھا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کی قبر انور کا معاملہ خاص ہے، یہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہے کہ جہاں پر وہ فوت ہو وہیں دفن ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر نبی فوت ہو وہیں پر اس کی قبر ہوگی، اسی طرح آپ کے جنازے کے متعلق بھی صحابہ کرام نے یہ اجتہاد کیا ہے، اور اسی رہنمائی میں کیونکہ وہ جگہ بھی بہت کم تھی، وہاں پر امامت جماعت وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو درود ہی پڑھا جائے گا، اور انہوں نے ایک اجتہاد یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ فرمایا ہے تو یقیناً یہ اس طرح کا جنازہ نہیں ہوگا جیسے کہ آپ نے باقیوں کا جنازہ پڑھا اور پڑھایا جیسے سنت جاری کی ہے۔ تو صحابہ کرام بس درود پاک پڑھتے تھے اور وہ آتے اور جاتے تھے۔ جنازہ مبارکہ کے بعد اب تدفین کا مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام میں اب یہ اختلاف ہے کہ آپ کی تدفین کس جگہ پہ کی جائے گی۔ اچھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توجہ دلاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ نبی جہاں پر فوت ہو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے آنے کے بعد اب وہاں پر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہی آپ علیہ السلام کی لحد جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ لحد تیار کرنے کے بعد اب نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان سب نے آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ قبر میں اتارا ہے، اور قبر جو ہے وہ اب مٹی ڈال کر انہوں نے تیار کر دی ہے، اور یوں نور ہدایت کا یہ سورج جو ہے وہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ محسن صاحب، میں آپ کا بیحد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں پچھلے 2 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام پہلوؤں سے ایک منفرد انداز کے ساتھ، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں سیرت سے آپ نے روشناس فرمایا، اس پر میں آپ کا بیحد شکریہ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج حیات رسول سیریز جو 2 سیزنز پر مشتمل تھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پروردگار عالم نے اگر مزید توفیق عطا فرمائی تو اور موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔